بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 11 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کی شام کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں نئی اپڈیٹس پر بات ہوگی تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں GEN بین الاقوامی کانفرنس۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں ریاض میں GEN بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ چھوٹے اور درمیانے والیوم کے اداروں کی جنرل اتھارٹی 27 سے لے کر 30 مارچ 2022 کو GEN بین الاقوامی کانفرنس ریاض میں منعقد کرے گی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس کی سرپرستی کریں گے۔ کانفرنس کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر اور رٹز کارلٹن ہوٹل میں ہوگی۔ SP کے مطابق GEC نیٹ ورک کی کانفرنس کی میزبانی کے لیے ریاض کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آٹومیٹک چالان سسٹم سے حادثات میں کمی۔ مشرقی ریجن میں ٹریفک سلامتی کمیٹی کے سیکریٹری عبداللہ الراجی نے کہا کہ آٹومیٹک چالان سسٹم کی وجہ سے سعودی عرب بھر میں ٹریفک ایکسیڈنٹ سے ہونے والی اموات میں 13% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 2021 میں حادثات سے اموات کا تناسب 15.5% ریکارڈ کیا گیا تھا۔ الاخباری چینل کے اسپیشل پروگرام نشرہ النہار کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پرانے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ٹریفک حادثات سے ہونے والی اموات کو مزید کم کیا جائے۔ الراجی نے کہا، آٹومیٹک چالان سسٹم کے پازیٹیو رزلٹ کا سہرا وزیر داخلہ اور سعودی عرب کے تمام ریجنز کے گورنرز کو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں اور کمشنریوں میں ٹریفک سلامتی کمیٹیاں بڑی مستعدی سے کام کر رہی ہیں۔ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ اور ان سے ہونے والی اموات میں ہر سال کمی ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ کے دوران مسافر کو دل کا دورہ مشکوک نکلا۔ کراچی سے ٹورنٹو جانے والی PIA کی فلائٹ میں مسافر کو پڑنے والا دل کا دورہ مشکوک قرار پایا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق مسافر کو دل کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ پرواز کو واپس کراچی اتارنے پر قومی ایئر لائن کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان PIA کے مطابق ایئر لائن نے شہری مسافر سید احمد وسیع کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 8 مارچ کو کراچی سے ٹورنٹو کے لیے روانہ ہونے والی PIA کی فلائٹ PK783 میں ایک 33 سالہ مسافر سید احمد وسیع نے پرواز کے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد دل میں تکلیف کی شکایت کی تھی۔ پائلٹ کی درخواست پر طیارے میں موجود ایک ڈاکٹر نے مسافر کو فوری میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا اور بتایا کہ دل کے دورے کی علامات نہیں ہیں۔ فضائی عملے کی رپورٹ کے مطابق مسافر کی نبض اور دل کی حرکت برابر تھی، تاہم مسافر مسلسل شکایت کرتا رہا اور رسک نہ لیتے ہوئے طیارے کو واپس اڑائے گا۔ 1.25 کروڑ روپے مالیت کا اضافی ایندھن فضا میں ضائع کرنا پڑا۔ کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر مسافر کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو پتہ چلا کہ مسافر کو دل کے دورے کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ ایئر لائن کے مطابق مسافر نے روانگی سے پہلے 2 مرتبہ کنفرم ٹکٹ بھی کینسل کروائے۔ 1.25 کروڑ روپے کے ایندھن کے نقصان کے علاوہ فلائٹس میں تاخیر، طیارے کی لینڈنگ سائیکل اور CAA کے چارجز سمیت کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، جبکہ سینکڑوں مسافروں کو بھی تکلیف اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں PIA نے مسافر کو بلیک لسٹ کر دیا ہے اور مزید قانونی کارروائی پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ریاض میں تفتیشی کمیٹی کی کارروائی، جعل ساز گرفتار کر لیا گیا۔ وزارت تجارت اور زکوٰۃ اور ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کی ٹیموں نے ریاض میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ تفتیشی مہم کے دوران شیشہ میں استعمال ہونے والے تمباکو کے 58,000 غیر معیاری ڈبے اور ٹیکس کی 2,000 جعلی سٹیمپ ضبط کی گئی ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SP کے مطابق وزارت تجارت اور اتھارٹی کے افسران نے تفتیشی مہم خصوصی رپورٹ پر کی تھی۔ پتہ چلا کہ تجارتی پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی اور کسٹمر قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وزارت تجارت اور اتھارٹی کے انسپکٹرز نے جنوبی ریاض میں رات کے آخری پہر میں چھاپہ مارا، 3 غیر قانونی غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کیا۔ ملزمان ایک ٹرک کے ذریعے سامان ٹرانسفر کر رہے تھے۔ ٹرک کی تلاشی لی گئی تو اس میں غیر معیاری تمباکو کے 58,000 ڈبے برآمد ہوئے۔ ان ڈبوں پر رجسٹرڈ تجارتی اداروں کی مہریں نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ ٹرک سے ٹیکس کی 2,000 جعلی سٹیمپ بھی برآمد ہوئیں، جنہیں تمباکو مصنوعات کی جعل سازی کو قانون کے مطابق بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔
قیدیوں کی سزا کی مدت خریدنے کا منصوبہ ابھی زیر غور ہے۔ سعودی عرب میں ادارہ جیل خانہ جات کے ترجمان کے مطابق قیدیوں کی سزا کی باقی ماندہ مدت خریدنے کی ابھی کوئی حقیقت نہیں۔ العربی نیٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ رعایت کا منصوبہ زیر غور ہے، تاہم اس پر عمل درآمد کا اعلان نہیں ہوا۔ قیدیوں کی سزا میں رعایت کے حوالے سے متعلقہ ادارے معاملات کی نوعیت پر غور کر رہے ہیں۔ حتمی فیصلہ ہوتا ہی متعلقہ سرکاری ذرائع سے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ واضح رہے ٹویٹر پر اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اس اقدام کے تحت قیدیوں کی باقی ماندہ مدت جو ہے وہ پیسے دے کر خریدی جا سکے گی۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا تھا قیدی کی وہ مدت جو وہ بحق سرکار کاٹ رہا ہوگا اسے ہر سال کے عوض 18,000 ریال ادا کرنے کے بعد آزاد ہو سکے گا۔ اس کا اطلاق ان قیدیوں پر ہوگا جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے اور ان کی سنگین کرائم ہسٹری نہیں ہوگی اور جیل میں قید کے دوران ان کا چال چلن بہتر رہا ہوگا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات اور آپ کے سوالات جوابات سے متعلق۔ آپ کو جو ہے شامل کریں گے کچھ آپ کے سوالات۔ کامران سعید کہتے ہیں میں ریاض میں رہتا ہوں، میرا اقامہ سائے خاص کا ہے، 1 ماہ پہلے ایکسپائر ہو گیا، کفیل تجدید نہیں کرا رہا، کیا میں اس کی اجازت کے بغیر خود تجدید کرا سکتا ہوں؟ آپ ہاؤس ڈرائیور کے طور پر مقیم ہیں سعودی عرب میں، آپ کا کفیل اس بات کا پابند ہے کہ وہ آپ کے اقامے کو تجدید کرائے۔ اگر وہ اقامہ تجدید نہیں کرا رہا تو اس کا قصور ہے، آپ خود سے اقامہ تجدید نہیں کرا سکتے۔ عبدالشکور اور احمد ہدایت کا کہنا ہے کہ ری انٹری خروج الدہ کی توسیع جو ہے 31 جنوری تک ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ہمارا ابھی تک جو ہے فلائٹس اوپن ہو گئی ہیں لیکن وہ ابھی تک ٹریول نہیں کر پائے۔ ان کا کہنا ہے کہ کفیل کی طرف سے ان کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکی ہے۔ فلائٹس تو بحالی کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، PCR کی بھی شرط ختم ہو گئی ہے اور کرنٹائن کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ خروج الدہ کی مدت میں دی جانے والی رعایت 31 جنوری 2022 تک کی تھی۔ آپ کے ابھی اگر تو اقامہ ویلڈ ہے تو آپ اپنے کفیل کو یہ بول کر یا اگر کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ان کو فیس ادا کرنے کے بعد آپ اپنی چھٹی میں توسیع کروا سکتے ہیں، اور کفیل کے علاوہ ابھی کوئی بھی حل نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ چھٹی کو ایکسٹینڈ کروا سکیں، کیونکہ جو مدت دی تھی اس دوران اگر آپ نے ٹریول نہیں کیا تو وہ گزر چکی ہے، تو اس لیے اب آپ کو خود سے اس کو ایکسٹینڈ کروانا ہوگا۔ العلا میں دنیا کا سب سے بڑا ہاٹ ایئر بلون شو۔ سعودی عرب کے تاریخی سیاحتی مقام العلا نے ایک اور نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ دنیا بھر میں سب سے بڑے ہاٹ ایئر بلون شو کو منعقد کیا گیا، جسے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق یہ کامیابی سعودی بلون آرگنائزیشن سوہام کی شراکت سے حاصل کی جا سکی ہے۔ اس کا اہتمام العلا میں تاریخی مقام حلہ حجر کے قریب کیا گیا۔ اس موقع پر 142 ہاٹ ایئر بلون اڑائے گئے، جس سے العلا کا آسمان روشنیوں سے جگمگا گیا۔ 2019 میں بھی یہاں ہاٹ ایئر بلون شو منعقد کیا گیا تھا، اس وقت 100 غبارے اڑائے گئے تھے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ریکارڈ تھا، اس بار 142 بلون اڑا کر نیا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ یہاں تاریخی میلے کے موقع پر العلا رائل کمیشن اور سعودی بلون آرگنائزیشن سوہاب کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے، جس کے مطابق فریقین العلا کو سعودی عرب میں بلونز کا دارالحکومت بنائیں گے۔ ان دنوں العلا میلہ ہو رہا ہے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ کل 12 مارچ تک جاری رہے گا۔ میلے کا آغاز دسمبر 2021 سے ہوا تھا، پہلے تنتورا ونٹر میلہ ہوا، اس کے بعد العلا آرٹ میلہ ہوا تھا، اب سما العلا کے نام سے تیسرا میلہ جاری ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا تھا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے والا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔